من الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کوئی ہے اس کے سامنے دم مارنے والا؟ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر قول و مکان قائم یکون کا علم رکھنے والا. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. کون ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. کون ہے؟ ولا يؤوده حفظهما. کون ہے؟ وهو العلی العظیم. یہی ہمارا کام ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے نبی کی طرف بلانا اور ان کی زندگی کی طرف بلانا. پہلے انبیاء واسطہ بنتے تھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے. اب نبی ہٹ گئے، میرے نبی کے بعد کوئی نہیں. اب کون ہے؟ اب یہ امت ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ بتائیں گے اللہ کون ہے، اللہ کا نبی کون ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے علماء بھائیوں، لوگوں کو اختلافی مسائل کی طرف مت کھینچو. جو تم صحیح سمجھتے ہو اس پہ جمے رہو، اوروں پر مسلط نہ کرو، ورنہ امت نہیں رہے گی، امت نہیں رہے گی. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہاں، یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی سنو. صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے نبی نے کہا. صلو کما اصلی، یہ نہیں کہا. صلو کما اصلی، یہ نہیں کہا. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، یہ نہیں کہا. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھو. ابو حمید نے کسی اور طرح دیکھا، انہوں نے اپنا طریقہ بتایا. ابن عمر نے کسی اور طرح دیکھا، کما رأیتمونی، انہوں نے اپنا طریقہ بتایا. ابن مسعود نے کسی اور طرح دیکھا، انہوں نے اپنا طریقہ بتایا. ابو ہریرہ نے کسی اور طرح دیکھا، انہوں نے اپنا طریقہ بتایا. سلمان فارسی نے کسی اور طرح دیکھا، انہوں نے اپنا طریقہ بتایا. عبادہ بن صامت نے کسی اور طرح دیکھا، انہوں نے اپنا طریقہ بتایا. یہ سب میرے نبی کے کیے ہوئے اعمال ہیں. میرے بھائیوں، امت بناؤ، امت بناؤ، امت بناؤ، امت بناؤ. جس کو آپ راجے سمجھتے ہو یا اصح سمجھتے ہو یا صحیح سمجھتے ہو، دوسرے کو مرجو کہتے ہو یا باطل کہتے ہو، 10 گاموں تک رکھو، 10 گاموں تک رکھو. ممبر پہ مت لاؤ، ممبر پہ مت لاؤ. یہ امت اگر ٹوٹ گئی، جیسے ٹوٹی پڑی ہے، تو پھر اللہ کا جھاڑو نہ تمیز رکھے گا، نمازی کی نہ بے نمازی کی. پھر مسجد بھی ڈھہ جائے گی، مندر بھی ڈھہ جائے گا. جب باقی دور میں اختلافات اور علماء نے مناظرے کو وہ ہوا دی کہ سارا دین مناظرہ بن گیا، سارا دین مناظرہ بن گیا. رونے والے روتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، کوئی نہ سمجھے. تو 656 ہجری میں ہلاکوں نے آ کر مسجد بھی بگڑا دی اور کلیسا بھی بگڑا دیا اور 15 لاکھ انسان تباہ کر دیے. سارے مسلمان بھی تباہ ہوئے، نصارہ بھی تباہ ہوئے، یہود بھی تباہ ہوئے. اور جو جس فرقے سے اس وقت شور مچا رہا تھا، سب کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئیں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس امت کو امت بناؤ. میں سب کے عقائد کا احترام کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں. میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی سیکھا ہے، وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے. میں اس پر موت پر قائم ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں اس پر قائم رہوں. لیکن امت میں اختلاف ہے، اختلاف کو ہوا نہ دو، اختلاف کو ہوا نہ دو. مناظروں کا وقت نہیں ہے، اللہ کے واسطے نہیں سمجھو، اللہ کے واسطے نہیں سمجھو. مناظروں کا وقت نہیں ہے. کتنے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. امت کو نماز کی دعوت دو. نماز کیسے پڑھنی ہے چھوڑ دو، ہر ایک اپنے اپنے علماء سے پوچھے.
امت کو ایمان کی دعوت دو، ایمان کی جزیات چھوڑ دو کہ اپنے علماء کے لیے روزے کی دعوت دو، اخلاق کی دعوت، تھوڑے کام پڑ گئے ہیں۔ ماں باپ کی حرمت دار ہے، سارا بازار شروع پہ چل رہا ہے، سچائی بیان کرو، سارا ملک بد اخلاقی کی آگ میں جل اٹھا ہے، زبان کی ناگن میں دس 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 دس۔ اس میں تمہیں کیا بتاؤں اس زبان میں کیا کیا گل کھلائے ہیں اور اس زبان میں کیا کیا زخم لگائے ہیں معاشرے کو۔ اس میں نمازی بے نمازی کی کوئی تفریق نہیں رہ گئی، داڑھی والا بغیر داڑھی والا، عالم غیر عالم، کوئی تفریق نہیں رہے گی الا کے ساتھ، الا اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن بھائیو 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ملتا جو زبان کو تول کے بولتا ہو اور زبان پر نگہبان بن کے بولتا ہو۔ ایک ناگن ہے جو چلتے جا رہی ہے، چلتے جا رہی ہے، چلتے جا رہی ہے، اور معاشرے میں آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے۔ اگر ہم ٹوٹ گئے تو پھر کون نہ مدرسے بچا سکیں گے، نہ تبلیغ بچا سکیں گے، نہ مسئلے بچا سکیں گے۔ اگر ہم جڑ گئے تو پھر تو فجور کے باوجود اللہ کا غیبی نظام ہمارے سر پر قائم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں امت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں اللہ نے دعوت کو شروع کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم۔ ملت امت ایک ہی چیز ہے، جہاں اللہ نے ہم سے دعوت کی ذمہ داری کا تقاضا کیا وہاں امت کا لفظ ہے۔ امت بنو، امت کے طور پر تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، اللہ کی بات کو لے کر دنیا کے آخری انسان تک جانا۔ اس میں ہم سب ذرا غور کرو، ابھی تبلیغ کا کام بھی عین ایمان میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں 7 ارب انسان ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور اس میں 6 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ روزانہ 2.5 لاکھ انسان بغیر کلمے کے مرتا ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہماری اصل ذمہ داری دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مراکش میں داخل پیروں کے اس میں گھوڑا ڈال دیا، اور جب پانی نے گھوڑے کو روک دیا تلوار نکال کے آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا میرے رب تو گواہ ہے میں تیرے پیغام کو لے کر نکلا تھا۔ اگر مجھے ایک پتا ہوتا ہے سمندر کے پار کچھ دنیا ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے تو میں سمندر کا سینہ چیر کر تیرے پیغام کو وہاں تک پہنچا دوں۔ یہ اس امت کا ایک شوق تھا پہلی صدی میں، کبھی یار شفا، کبھی فرق شفا، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں آج تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔